جناب محمد فیض صاحب کا سوال ہے کہ امام صاحب کے ساتھ میں نے بھی سلام پھیر دیا، حالانکہ میری رکعت چھوٹ گئی تھی، تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہے؟ تو ایک بات ذہن نشی رہے، اولاً نماز پڑھنے والے چار طبقہ کے لوگ ہیں، چار قسم کے لوگ ہیں۔ اولاً مقتدی، جو امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے۔ ثانیاً منفرد، جو تنہا نماز پڑھتا ہے۔ ثالثاً جس کی نماز ایک دو رکعت چھوٹ گئی ہو، جس کو مسبوق کہا جاتا ہے۔ رابعاً لاحق، جس کو نماز میں کچھ عذر پیش آ گیا ہو، امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا لیکن کچھ عذر آ گیا، رہ خارج ہو گئی، کوئی چیز لاحق ہو گئی، کوئی چیز آڑ آ گئی۔ چار طریقے کے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں۔ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ کن امور پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ واجب کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ فرض کی تاخیر میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور واجب کے تاخیر میں بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ واجب کا چھوٹنا، واجب کی ادائیگی میں تاخیر کرنا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور فرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر فرض چھوٹ گیا تو سرے سے آپ کی نماز ختم ہو گئی۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جناب محمد فیض صاحب کا سوال ہے کہ امام صاحب کے ساتھ میں نے بھی سلام پھیرا، تو مجھے سجدہ سہو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو آپ کو سجدہ سہو کر لینا چاہیے نماز کے آخر میں۔ جب قاعدہ آخرہ آپ کا ہوگا، اس وقت جب سلام پھیریں گے، تشہد کے بعد سجدہ سہو کریں گے، پھر آپ کو تشہد پڑھنا ہے اور درود شریف پڑھنا ہے اور دعائے معصورہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات امام صاحب سے سہو ہو گیا، امام صاحب سے بھول ہو گئی۔ اب امام صاحب سے واجب کی ادائیگی میں بھول ہو گئی یا تاخیر ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، تو امام صاحب تشہد کے بعد سلام پھیریں گے، تو جن کی رکعتیں چھٹ گئی ہے، جن کی رکعتیں نکل گئی ہے، ان کو سلام ہرگز نہیں پھیرنا، امام کی پیروی نہیں کرنا۔ ہاں، جب امام سجدہ میں جائیں گے، سہو والا سجدہ، تو اس میں آپ کو امام کی پیروی کرنا ہے اور سجدے میں جانا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اگر کسی صاحب نے امام صاحب کے ساتھ مسبوق ہے، وہ اس کی رکعتیں نکل گئی ہے، امام صاحب کے ساتھ اس نے سلام پھیر دیا، تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہے؟ اس کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ امام صاحب نے سلام پھیرا، سہو کا سلام، اور مسبوق نے سلام پھیر دیا، تو سجدہ سہو اس پر واجب ہو جائے گی، چاہے اسے مسئلے کا علم ہو یا نہ ہو کہ مجھے سلام نہیں پھیرنا چاہیے، اسے اس کا علم ہے یا نہیں ہے، لیکن سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ مسئلے کا علم نہ ہونا، یہ عذر تصور نہیں کیا جائے گا، عذر نہیں مانا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب وہ سلام پھیرا ہو، تو سلام پھیرنے میں امام کی معیت حاصل ہو اسے، کہ جتنی جلدی امام نے کہا اس کی بالکل عین ساتھ کہا ہو، لیکن ایسا بھی دشوار ہے، محال ہے اور ناممکن میں سے ہے، اس لیے یہاں پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر کسی نے بالکل امام کے ساتھ سلام پھیرا اور اسے یاد آ گئی کہ میری رکعتیں چھوٹ گئی ہے، تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ بھول گیا کہ میں مسبوق ہوں، اسے ایسا محسوس ہوا کہ میری نماز بھی مکمل ہے جیسے امام صاحب کی نماز مکمل ہے، تو اس صورت میں بھی اسے سجدہ سہو کر لینی چاہیے، کرنی ہی ہوگی سجدہ سہو۔ اس لیے تینوں صورت کو مانا جائیے کہ سجدہ سہو کر لینا ہے۔ میں سمجھتا ہوں
یہ اختلاف خلجان آپ کے ذہن کا دور ہو گیا ہوگا۔ اس طریقے کے اور بھی مسائل کے لیے رابطہ کیا جا سکتا ہے، ملا جا سکتا ہے، کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھ سے ہی ملیں، بلکہ آپ کا جہاں اعتماد بنتا ہے، جن پر آپ کو بھروسہ بنتا ہے، جن سے آپ کو کانٹیکٹ ہے، جن سے آپ رابطہ میں ہیں، ان سے بھی آپ دریافت کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اور مجھے امید کامل ہے کہ آپ سیدھے آپ کو صحیح مسئلے کا علم ہوگا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ مسبوق کو اس بات کا علم ہو کہ وہ مسبوق ہے، یعنی اس کی رکعت چھوٹی ہوئی ہے، پھر بھی وہ جان کر یہ علم ہو کہ میں مسبوق ہوں، اس کے باوجود وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے، خواہ وہ سلام سجدہ سہو والا ہو یا وہ سلام امام نماز سے باہر آ رہا ہو۔ جس وقت امام سلام پھیرتے ہیں اس وقت سلام پھیرا جاتا ہے، کسی بھی صورت میں اسے علم ہے کہ میری رکعت چھوٹی ہوئی ہے اور وہ سلام پھیر دیتا ہے تو اس کی نماز سرے سے فاسد ہو جائے گی۔ اس کو اثر نو نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز کے بہت باریک مسائل ہیں، بہت پیچیدہ مسائل ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے لوگوں نے معلوم کیا، پوچھا کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے، چونکہ آپ حکیم الامت کے لقب سے مشہور ہیں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا، سوال کیا کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے؟ آپ نے کیا فرمایا کہ میرے پاس بہت زیادہ علم نہیں ہے، بس اتنا علم ہے کہ نماز کے مسائل کسی اور سے نہیں پوچھنے پڑتے ہیں۔ اتنا بڑا عالم جو حکیم الامت ہے، جس نے ہزاروں سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے مسائل مجھے کسی اور سے نہیں پوچھنے پڑتے۔ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اس کے مسائل بہت باریک ہے اور اس کا جاننا ہر شخص پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر نماز میں چوک ہو جائے، خامیاں ہو جائے، کوتاہیاں ہو جائے تو کیسے نماز درست ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کا علم کیسے ہوگا؟ اس لیے ہر شخص کو جاننا چاہیے اور اپنے اعزاء و اقرباء، دوست و احباب سے ان باتوں کو سنوانا چاہیے، اپنے گھر میں بھی سنوانا چاہیے کہ دیکھیے نماز میں یہ کمی ہو جائے، نماز میں یہ غلطیاں ہو جائے، نماز میں اس طریقے کی باتیں آ جائے تو دیکھیے اس کا مسئلہ یہ ہے، اس کو سمجھیے، اس پر عمل کیجیے۔